بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل من علم وعلم۔ علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے۔ یہ روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محمد ابن علا، وہ روایت کر رہے حماد ابن اسامہ سے، و برید ابن عبداللہ سے، و ابو بردہ سے، و ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مثال کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، یہ اس موسلادھار بارش کی طرح ہے۔ کیسی بارش؟ موسلادھار، موسلدھارا بولتے ہیں نا بنگلہ میں، بہت زیادہ سخت بارش جو ہوتی ہے، تو علم اور ہدایت کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے۔ اصاب اردن، جو کسی زمین پر ہوئی ہے، بہت زیادہ بارش ہوئی ہے۔ تو بارش جب ہوتی ہے تو گرتی ہے کہاں؟ زمین پر۔ اب زمین تین طرح کے ہے۔ کتنے طرح کے ہے؟ تین طرح کے ہے۔ فکان منہا نقیۃً، ایک زمین تو ایسی تھی جو بالکل صاف شفاف، یعنی جو ہرا بھرا، جس سے کھیت وغیرہ اگتا ہے، زرخیز جس کو بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ زرخیز۔ قبلت الماء، اس زمین نے کیا کی؟ پانی کو قبول کر لیا، یعنی چوس لیا۔ اب پانی کو جب چوس لیا تو کیا ہوا؟ فانبتت الکلاء، اس نے بہت سارے کھیتیوں کو اگایا۔ والعشب الکثیرہ، کلا کے معنی گھاس، چاہے تازہ ہو چاہے خشک ہو، ہر طرح کے گھاس ہوتا ہے۔ کچھ گھاس ایسا ہے کہ تازہ ہو، گرین ہو تو جانور یعنی گائے وغیرہ کھاتی ہے، اور سوکھ جانے کے بعد نہیں کھاتی۔ تو دونوں طرح کے گھاس کو اگایا۔ والعشب الکثیر، اور بہت سارے زیادہ گھاس کو اگایا، جو خاص طور پر جو تازہ کھاتا ہے لیکن خشک ہونے کے بعد کھاتا نہیں۔ ہر طرح کا گھاس ہوتا ہے۔ وہاں کوئی سار دینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ارے جو جنگلات وغیرہ ہے وہاں ساتھ دیا جاتا ہے؟ نہیں۔ تو کہتے ہیں کچھ زمین تو ایسے ہیں کہ وہ بارش گرنے کے بعد وہاں گھاس وغیرہ بہت سارے ہو جاتا ہے۔ یعنی زمین کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ پانی کے یعنی ملتے ہی اس کے اندر وہ بالکل ہرا بھرا کھیت وغیرہ اگنے لگتا ہے، درخت وغیرہ ہونے لگتا ہے، گھاس پھوس ہونے لگتا ہے۔ اور ایک طرح کی زمین ہے وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، اور ایک زمین وہ ہے جو بنجر ہے، سخت ہے، پانی کو چوستا نہیں ہے وہ زمین۔ امسکت الماء، پانی کو روکتا ہے لیکن اس کے اندر گڈھا پن ہے، کیا کرتا ہے؟ پانی کو روک لیتا ہے۔ لیکن پانی کو جب روک لیتا ہے تو آس پاس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھیتی کے لیے وہاں سے پانی لے کر اپنے کھیتی کرتے ہیں، تو اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، چنانچہ بعض لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، دوسرے کو پلاتے ہیں اور کھیتی کرتے ہیں، ہے نا؟ دو طرح کے ہے۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، تیسری طرح کی زمین۔ تو کہتے ہیں کہ انما ہی قیعان، جو بالکل چٹیال ہے، اتنا چٹیال ہے کہ لا تمسک ماء، کسی پانی کو روکتا نہیں ہے، ولا تنبت کلان، نہ گھاس کو اگاتا ہے۔ زمین بالکل سیدھا، بالکل سپاٹ ہے، بالکل پانی روکتا ہی نہیں، پھسل جاتا ہے بالکل، ہے نا؟ پانی اگر رکے تو اس سے لوگ پانی لے کر کام چلا سکتے، لیکن رکتا ہی نہیں ہے۔ اور نہ وہ زمین چوستی ہے کہ اس سے کچھ گھاس پھوس ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے علم سیکھنے اور سکھانے کا
اس سمجھایا کیسے؟ فذالک مثل من فقیہ فقوہا دونوں طرح پڑھ سکتی ہو، فذالک مثل من فقہ فی الدین، تو کہتے ہیں مثال ہے اس کا جس نے دین کی سمجھ حاصل کی، وَنَفَعَهُ اللَّهُ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، اور اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا، اس کے ذریعے سے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، یعنی اللہ نے جو جس علم کو دے کر بھیجا ہے اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ فائدہ پہنچاتا ہے۔ کیسے؟ فعلم وعلم، چنانچہ وہ خود سیکھتا بھی ہے اور سیکھنے کے بعد سکھاتا ہے۔ تو سیکھتا ہے گویا کہ پانی کو چوس لیتا ہے، اور سکھاتا ہے یعنی اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ گویا کہ اس کے ذریعے سے گھاس پھوس وغیرہ پیدا ہوتا ہے، سبزی وغیرہ ہوتا ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو زرخیز زمین ہے اس کے اوپر بارش گرنے کے بعد جو اس کی حالت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا مثال پیش کیا جس نے سیکھا اور سکھایا۔ اس سے اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کا مثال ہے کہ جس کے زندگی میں بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زندگی میں یعنی ابھی فائدہ اٹھاتا کیسے؟ اس سے سیکھتا ہے لوگ، اس کے بعد وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، کتاب لکھ کے جاتا ہے نا؟ ہم جن کی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے نا، تو اس کے ذریعے سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کی زمین ہے۔ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَهُ، اور اس آدمی کا مثال جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ، اور اللہ کے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا۔ اس کا مثال یعنی جو لوگ دین کو قبول نہیں کیا، یہ ایسے ہے بالکل چٹیال میدان ہے جو نہ پانی کو روکتا ہے نہ اس سے کوئی گھاس وغیرہ اگتا ہے۔ سمجھ گئی؟ لیکن ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ مثال میں 3 طرح کے زمین کی بات بتائی گئی ہے کہ زمین کتنے طرح کے ہے؟ 3 طرح کے، لیکن جب اس کو اس امت کے ساتھ اس کو فیٹ کیا گیا تو اس میں 2 طرح کے ہیں، ہے نا؟ اصل میں بیچ کا جو طریقہ جو مثال پیش کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے زمین جو پانی کو چوستا تو نہیں ہے، پانی کو روک لیتا ہے۔ پانی کو کیا کرتا ہے؟ روک لیتا ہے۔ لوگ اس سے فائدہ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ وہاں سے پانی لے کر دوسروں کو یعنی کھیتی وغیرہ کرتے ہیں، پیتے ہیں، پلاتے ہیں، ہے نا؟ یہ اصل میں مثال ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ علم سیکھتے ہیں لیکن سیکھنے کے بعد سکھاتے نہیں، سیکھنے کے بعد تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے سیکھنے کے ساتھ ساتھ علم کے اوپر عمل بھی کرتے تھے، علم کے مطابق کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے، دوسروں کو پہنچاتے تھے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ پانی کو چوستا نہیں، یعنی ٹھیک سے سیکھ کر کے رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے نہیں۔ اس طرح کے لوگ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اس لیے ان کا بیان چھوڑ دیا گیا ہے۔ سمجھ گئی؟ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ نے کہا، یہ ابو عبداللہ کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قال اسحاق عن ابی اسامہ، اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ابو اسامہ سے روایت کرتے ہیں، اس کے اندر یہ ہے وکانت منہا طائفتن، ان کا الفاظ یہ ہے کہ ایک جماعت یعنی ایک طرح کی زمین ایسی ہے قیلت الماء، وہی قبیلت الماء ہے نا، تو قبیلت کے بجائے قیلت الماء ہے، کیا ہے؟ قیلت الماء۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قیلت یہ لفظ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، قبیلتی لفظ ہے۔ اصل میں پہلے نقطہ استعمال تو نہیں کیا جاتا، بعد میں جب لوگ نقطہ دینا شروع کیے تو اس میں غلطی بھی ہو گئی، ہے نا؟ ہاں، تو یہ قیلت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قبیلت ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ انما ہی قیعان، قاعن کی جمع قیعان، یعنی بالکل سپاٹ زمین، بالکل برابر زمین، بنجر،
کہتے ہیں یعلوہ الماء، جس کے اوپر سے پانی چڑھ جائے یعنی بالکل گر جائے، اس کے اوپر جمے نہیں۔ اور صف قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا، قاعن صفصفا ہے نا، صف کہا جاتا ہے المستوی من الارض، یعنی زمین جو بالکل برابر ہے اس کو صف بولا جاتا ہے۔ کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں کوئی لفظ ایسا آتا ہے کہ قرآن میں استعمال ہوا ہے تو اس کا بھی تشریح کر دیتے ہیں، چنانچہ یہاں صف کا لفظ یہاں اور قا کا لفظ کے بارے میں یہاں بیان کر دیے۔ چلیے